بچے ہمارے ہاتھوں سے قتل کروا رہے ہیں، لڑوا رہے ہیں، یہاں پہ ہماری خدمات کا یہ صلہ دے رہے ہیں، مطلب ان سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے ہمیں۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی 48 آورز کے اندر لوگوں کے خلاف کارروائی کریں، جس میں میرا نام بھی موجود ہے۔ اب دیکھیں والا میرا پہلے نام نہیں تھا، لیکن کونڈلیزا رائس صاحبہ نے وہ ڈلوا دیا میرا نام، کیونکہ جب گئی ہیں تو انہوں نے کہا میرے تو پیچھے پڑے ہوئے ہیں پہلے سے ہی، بے نظیر سے مجبور کر کے انہوں نے میرا نام اس خط میں لکھوایا، انہوں نے خود مجھے کہلوایا، شاہد مسعود صاحب نے وہ پوری وٹنس دی، اس کے بعد ایف آئی آر میں میرا نام ڈلوا دیا، اس کے بعد اب وہ یونائٹڈ نیشن میں گئے ہیں، جب وہاں میں نے کہا کہ میں تو بان کی مون کو لکھوں گا اور اس کو کہوں گا کہ وہ اپنی انٹرنیشنل کمیشن سیٹ اپ کریں، کیونکہ یہ جھوٹ ہے سارا، پہلے جھوٹ کی بنیاد کے اوپر سارے کام کرتے رہے ہیں، تہس نہس دنیا کا جھوٹ کی بنیاد پہ انہوں نے جنرل صاحب اس طرح کی پہلے کوئی مثال ملتی ہے کہ کسی اور ملک میں انہوں نے اس طرح کی چیزیں کی ہوں کہ وہاں کے جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کے جو ہیڈز ہیں ان کو اس طرح کا تھریٹ کیا ہو کہ آپ جو ہیں وہ ٹیررسٹ لسٹ کے اندر ہیں؟ جی نہیں، مجھے کوئی ایسی مثال نہیں ملتی، ہرگز نہیں ملتی۔ یہ تو پرویز مشرف جو ہمیں اتنا ذوف پہنچا کے گئے ہیں، ہمارے ساتھ وہ واردات کر کے گئے ہیں کہ ہم کو انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ جیسے ہم مسلی ہیں ان کے، کیا ہم کالونی ہیں ہم انڈیا کی کہ انڈیا مانگے ہم سے کہ یہ بھیج دو ان کو فلاں فلاں کو۔ مگر جنرل صاحب شاید ان کو پتا ہے کہ اب اس وقت جو ہے مشرف صاحب کی حکومت نہیں ہے، یہاں پہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، اور اب وہ نہیں ہوگا جس طرح وہ پہلے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو 600 سے زیادہ لوگ جو تھے مشرف صاحب نے پکڑ کے، جس میں قوم کی ایک بیٹی بھی شامل تھی، اس کو ان کے حوالے کر دیا گیا، اور اب ایسا نہیں ہو سکے گا، کوئی حکومت اتنی ہمت نہیں کر پائے گی کہ کسی کو پاکستانی کو جو ہے وہ کسی کے حوالے کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ، اور ہماری دعائیں ہیں کہ آپ کی جو فیملی ہے ان کی اللہ میاں جو ہے ان کو صحت جو ہے بہت جلدی دے۔ شکریہ بہت بہت۔ آپ نے سنا جناب کہ یہ جو پلاننگ کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، یہ ایک کیونکہ 9/11 کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں لگا، یہ کون لوگ تھے ان کے بارے میں پتہ لگا نہیں ہے، بس ایک لڑکا پکڑا گیا ہے، وہ کہتے ہیں جی پاکستانی ہیں اور ڈیفینسو ہم ہوئے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو ڈیفینس کرتے نہیں تھک رہے، جب تک روزانہ کبھی لسٹ دی جاتی ہے، کبھی رات کو ٹیلی فون کر کے تھریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ٹیلی فون کا کیا چکر ہے جس کے اندر ایک ٹیلی فون آیا، وہاں پہ آپ تو خود فورن آفس میں رہے ہیں اور بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بھی آپ بڑے کلوز تھے، کیا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے کہ ٹیلی فون رات کو 12 بجے آئے انڈیا سے، جو فورن آفس سے آیا، CLI نے شو کیا ہے، انہوں نے تھریٹ کیا کہ جناب اگر آپ نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا اور جو لوگ ہیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن نہیں کیا تو ہم جو ہیں ایک قسم کا تھریٹ کیا تھا انہوں نے، اب وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو نہیں تھے۔ کیا ہے یہ کرنے کا مقصد کیا تھا ہلالی صاحب؟ یہ کیا انہوں نے کیا؟ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا؟ ہاں CLI میں نمبر ہے وہاں کا، انڈیا کا CLI AILC جو بھی آپ کہیں، all sorts of طریقے ہیں سمز پہ یہ کرنا وہ کرنا۔ میرے خیال میں کہ ہندوستان کو ایسی چیز کرنا تو then we are not talking to a rational adversary or a rational state، تو پھر we are talking to hoaxsters, people who perpetrate hoax calls۔ میرے خیال میں اگر وہ مکھرجی کہہ رہا ہے کہ میں نے مئی 2008 سے زرداری صاحب سے کبھی بات ہی نہیں کہی ہے، تو شاید مان جانا چاہیے اس کی بات۔ اگر آپ نہیں مانتے ہیں that's your decision۔ Not a serious thing۔ 2:30 بجے پھر رات کو میٹنگ ہوئی جس میں چیف آف دا آرمی اسٹاف تھا، پرائم منسٹر تھا، سب تھے، اور CLI کے اوپر وہ نمبر آیا ہے جو کہ ان کے فورن آفس کا نمبر ہے۔ میں کیا کہوں جی، مجھے کیا پتا کیا ہے، وہ آپریٹرز کو پوچھنا چاہیے کہ اگر وہ تو کہیں گے کہ ہم نے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم اس کے اندر نہیں تھے۔ اینڈی خان صاحب، جیسے ابھی جنرل صاحب نے کہا کہ نان اسٹیٹ ایکٹر کا جو زرداری صاحب نے کہا تھا، ڈو یو تھنک کہ وہ صحیح اسٹیٹمنٹ تھی، یا وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے اس سے ہم یہ شو کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں؟ نہیں، ظاہر ہے کہ جو زرداری صاحب نے بات کہی اسے ڈسپیشنیٹلی ہمیں ایگزامن کرنا چاہیے۔ ہیں تو نان اسٹیٹ سٹیزن جن کی کوئی نہ مذہب ہے، جن کی کوئی نہ نیشنلٹی ہے، جن کا نہ کوئی ریجنل کلیم ہے، وہ آ کے اوور ایکٹ تو کر رہے ہیں، اور انفارچونیٹلی ہمیں فرنٹ لائن اسٹیٹ ہمیں بنایا گیا جب سوویت یونین کے خلاف کیمپین چل رہا تھا۔ تو اس صورتحال میں پورے پرسپیکٹو کو سامنے رکھ کے ہمیں ایگزامن کرنا چاہیے سچویشن کو۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کانسپریسی تھیوریز تو ہوتی ہیں۔ ابھی پچھلے چند ہفتے پہلے نیو یارک ٹائمز کے اندر ایک آرٹیکل چھپا ہے جس میں نقشے بنائے گئے ہیں، پاکستان کو ری میپ کر کے دکھایا گیا۔ تو the government of the people
جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے، جس کی ساورن پارلیمنٹ ہوتی ہے، اسے سچویشن کو اپریشیٹ کر کے میٹ آؤٹ کرنا چاہیے. اسی لیے ہم حتی الامکان ہندوستان کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ریالٹیز کو اور آبجیکٹو ریالٹیز کو سامنے رکھ کے کوئی اپنے مائنڈ سیٹ کو ارینج کریں. تو اس اعتبار سے ہمیں بہت ڈسپیشنیٹلی، بہت پرسکون طور پر صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ جو فورسز کام کر